شریف صاحب اور وہ اپنی ان کی بھی عجیب و غریب مثال ہے کہ اس وقت پورا پاکستان رل گیا ہے. پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ انتہا پہ ہے, مہنگائی انتہا پہ ہے, لیکن انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کی مثال تو اس کسان کی طرح کی ہے کہ ایک کسان نے آلو لگائے, آلو لگا کے جناب وہ اپنی آلو کی پوری فصل کو لے کے ایک گدھے پہ سوار کر کے شہر لے کر آیا. سارا دن شہر میں پھرتا رہا لیکن آلو نہیں بکے. رات کو اپنے گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ جناب کیا بنا, تو اس کسان نے کہا آلو بکے نہ بکے کم از کم میرے گدھے نے شہر دیکھ لیا. اسی طریقے سے چیری بلاسم شہباز شریف صاحب کی بلا سے کہ پاکستان اجڑے سنورے کہ کیا ہو, وہ انہوں نے وزارت عظمیٰ دیکھ لی. ان کی خواہش وزارت عظمیٰ دیکھنا تھا, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا, ان کا یہ نعرہ ہے. ان کا نعرہ یہ ہے موج کرو مستی میں آگ لگے بستی میں. وہ اس ایجنڈے کے اوپر جناب لگے ہوئے ہیں. غریب عوام رل رہی ہے, غریب عوام رو رہی ہے, لیکن چیری بلاسم شہباز شریف کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی, اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ انہوں نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے, انہوں نے معیشت کو بہتر کرنا ہے. وہ اور ان کا بیٹا صحافیوں کو دبانے لگے ہیں, عوام کو دبانے لگے ہیں, مخالفین کے اوپر ظلم اور جبر کر رہے ہیں. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اس وقت آج جو 5 ممبران نے حلف اٹھایا ہے, اس کے بعد نمبر گیم برابر ہو گئی ہے. اپوزیشن اور حکومت کے سیم نمبر ہیں, سیم. ان کے جو 1-2 نمبروں کی بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم سے بڑھ کے ہیں, صورتحال ایسی نہیں ہے. ان کا ایک ممبر جو ہے وہ نااہل ہو چکا ہے اور 100% نمبر گیم برابر آ چکی ہے. انشاءاللہ ہم 20 کی 20 سیٹیں ہم جیتیں گے, لیکن اگر 10 سیٹیں بھی پی ٹی آئی جیتی تو انشاءاللہ 22 جولائی کو جو سورج طلوع ہوگا وہ سورج چودھری پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا پیغام لے کر, روشنی لے کر, کرن لے کر جناب انشاءاللہ طلوع ہوگا. اور جب غروب ہوگا تو وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم ککڑی مافیا کے سرغنہ اور ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے سربراہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ اور اس کے اقتدار اور اس کا تاج اور اس کے تخت کے تباہ و برباد ہونے کا انشاءاللہ پیغام لے کر جو ہے وہ سورج غروب ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. چوہان صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو حکومت کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ سیکیورٹی ادارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اب خان صاحب خود بھی کرتے ہیں, آپ کے جو اور بھی رہنما ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں. کہ یہ تنقید تب تک کی ہے جب حکومت میں نہیں ہوتے, اقتدار میں آنے کے بعد ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی اداروں پہ تنقید نہیں کی. میں نے بھی آپ کے سامنے 10-15 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے. میں نے عمران ریاض کا اور حلیم عادل شیخ کی کنڈم کیا ہے. کبھی میں نے اس میں کوئی ادارے کا نام لیا؟ پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے. باوجود اس کے کہ ان 2 کیسز اور اسپیشلی عمران ریاض کے کیس کے حوالے سے پورا سوشل میڈیا اور پوری پاکستانی قوم کے جو جس قسم کا جذبات کا اظہار کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت اداروں کو, کوئی بھی ہو, عدالتی سسٹم ہو, سیاسی سسٹم ہو, پاکستان کے ادارے ہوں, ایجنسیز ہوں, ہم ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پاکستان صرف عمران خان کا یا فیاض چوہان کا یا ساجدہ بی بی کا یا آپ کا یا میاں اسلم صاحب کا یا آپ صحافیوں کا یا آپ فوٹوگرافرز کا یا کیمرہ مینز کا نہیں ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے. پاکستان ڈوب رہا ہے. پاکستان لٹرلی سب کے سامنے ہے کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. $7 ارب کے صرف آپ کے زر مبادلہ ہیں. آپ کے حالات خراب ہیں. ملک کے اندر لا لیسنس ہے. ملک کے اندر قتل و غارت گلی کا عروج پہ ہے. جتنے ان کے کیسز میں گواہ تھے اور افسران تھے, یا وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا ان کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں, سارے کے سارے اس دنیا سے جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنے سارے کیسز کرپٹ, بددیانت اور ٹکے مار وہ لوگ کہ جن کو ہمارے اداروں اور ہماری ایجنسیز نے ہی پورے ملک کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتلائی اور سمجھائی کہ یہ ملک دشمن ہے, یہ سیکورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے. اب اگر وہ اقتدار میں دندناتے پھر رہے ہوں گے تو پھر جناب ہم انہی کو جھنجھوڑیں گے نا. جب پوری پاکستانی قوم اس کے حالات یہ ہیں کہ وہ چیری بلاسم شہباز شریف کو چیخ کے اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ 400 روپے لیٹر آنسو اور 800 روپے کلو غم, شہباز جی بتاؤ کہاں پہ جائیں ہم, تو جناب پھر ہم نے
اداروں کو, عدالتی سسٹم کو, انہیں کو یہ نام نے کھٹکھٹانا ہے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کمٹمنٹس کی, تو اس کے خلاف کیا آپ سپریم کورٹ دوبارہ جائیں گے؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ نون لیگ کے کچھ اراکین بھی سنا تھا کچھ رابطے میں ہیں, کتنے لوگ رابطے میں ہیں, کیا سرپرائز ہوگا؟ میاں اسلم صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اس وقت نمبر گیم برابر ہے, 173 کی برابر گیم ہے, بالکل برابر. اور آزاد ارکان اور نون لیگ کے ارکان میں سے انشاءاللہ بہت سے ارکان ہیں کہ جو ان کی کالک اپنے منہ پہ لگانے کو اب تیار نہیں ہوں گے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جب 16 اپریل کو انہوں نے وہ اس سائٹ پہ گئے اور اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کو. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی عوام اور ان کے حلقوں کے جو ووٹر ہیں وہ اتنا نفرت کا اظہار کریں گے. لیکن جب پچھلے 3 مہینوں میں یہ نفرت کا اظہار آیا, اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. کل کا ایک پروگرام میں کہتا ہوں کہ پورے کی پوری یارڈ سٹک ہے چیزوں کو جج کرنے کے لیے. اوکاڑا میں آج سے 1 مہینہ پہلے بیگم صفدر اعوان نے جلسہ رکھا سرکاری مشینری استعمال کر کے, پوری سرکاری مشینری. ہلکی سی بارش ہوئی, نہ اوکاڑا کی عوام میں سے کوئی آیا وہاں پہ, نہ بیگم صفدر اعوان وہاں پہ آئی. کل ساہیوال کے اندر جلسہ ہوا, موسلادھار بارش, 1.5 فٹ کیچڑ تھا کھیتوں میں. وہ مرد کلندر شاہین صفت نوجوانوں کا دلیر قائد عمران خان وہاں پر پہنچا اسی کیچڑ کے اندر, اور لاکھوں کی تعداد میں عوام ساہیوال کی وہ بھی وہاں کیچڑ کے اندر موجود تھی. یہ فرق ہے جنون کا, یہ فرق ہے جناب نون اور جنون کے درمیان. یہ فرق ہے. اس وقت پوری پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے کہ پاکستان کی عوام عمران خان اور پی ٹی آئی سے کتنی محبت کرتی ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا, انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ کے اندر اس کے حوالے سے جانچ چکے بھی ہیں اسلام آباد میں. یہاں پہ بھی ہم سپریم کورٹ رجسٹری کے ذریعے سے جائیں گے کہ جو کمٹمنٹ حمزہ شہباز نے کی تھی اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آخری سوال. کوئی نہیں, تھینک یو ویری مچ.